میں بات کر رہا تھا مخالف جو ہمارے امیدوار ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. انہوں نے ایک ہی کام اچھا کیا ہے. آج وہ طرح طرح کی ٹی وی کے اوپر بھی باتیں کرتے ہیں, اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ سب ان لوگوں سے واقف ہیں کہ ان کے پیچھے کیا ہے. قبضہ مافیا, صرف زمینوں کے اوپر قبضے, لوگوں کو ڈرانا دھمکانا, اس طرح کی ان کی سیاست ہے. جڑا ہر 5 سالاں وچوں 2 مہینے کڈنے جڑے الیکشن لڑنے واسطے آشنے, اور میں انہاں لوگاں کی جڑے انہاں نے سپورٹر ہے, میں صرف انہاں کی یہ گل آکھساں کہ خدا نہ آئے اپنے آپ کی بدلو, اپنے آپ کی بدلو کہ 5 سالاں وچ کدے وہ ادھر نہیں اشنے, لیکن جو الیکشن اناؤنس ہونا مہینہ 2 مہینے اشنے, پھر چاچا ماما کرنے, رشتہ داریاں جگانے, پھر مڑی غائب ہوئی گشنے, پھر 5 سالاں بعد ہی اشنے. ساڑا انتخابی نشان انار تنار پر ساریاں ٹھپا لانا اور کامیابی اور اپنے علاقے نی ترقی واسطے کام کرنا. سیاسی سماجی شخصیت راجہ خالد محمود کے ڈیرے ڈھوک بابا ہست میں آزاد امیدوار برائے قومی اسمبلی NA48 راجہ خرم نواز کا کامیاب پاور شو. راجہ خالد محمود اور ڈھوک بابا ہست کے مکینوں نے راجہ خرم نواز کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا. کامیاب ورکر کنونشن کے انعقاد پر راجہ خرم نواز نے علاقہ مائدین, معززین, راجہ خالد محمود, ممبر راجہ آصف, راجہ حافظ عثمان, الحاج راجہ مجاہد اور ڈھوک بابا ہست کی عوام کا شکریہ ادا کیا. کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے راجہ خرم نواز نے کہا کہ پہلے بھی اس علاقے کی خدمت کی ہے اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا. اس علاقے کے مسائل سے میں بخوبی واقف ہوں. میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے. کنونشن کے اختتام پر راجہ خرم نواز کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی. رپورٹ حمزہ احسان, عکاسی راجہ ساجد. ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب, فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے. شکریہ. دعوت خطاب شروع سن اور دعوت خطاب اس پہلے دینے ایسر محمود صاحب جڑے سابقہ امیدوار برائے چیئرمین ہے, تشریف آنو اور سنیا گلاں باؤ. یقین جانیں کہ جب بھی ہمیں کسی ووٹر سپورٹر کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ ان کو ہم کال کرتے ہیں, تو یقین جانیں کہ انہوں نے کبھی بھی ٹال مٹولے والی بات نہیں کی. انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہمارے ووٹر سپورٹر کا مسئلہ حل ہو. تو آج لوگ طرح طرح کی تنقید کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن کوئی عملی کام نہیں کرتا. راجہ خرم نواز صاحب نے جس طرح تحریک انصاف کے اندر تھے تو فرنٹ فٹ پہ جس طرح اسلام آباد کے اندر انہوں نے لیڈ کیا. لوگ تو طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں, لیکن وہ کوئی بھی گراؤنڈ کے اندر نہیں آتا تھا. راجہ خرم نواز واحد شخص تھا جو اسلام آباد کی آواز بن کے فرنٹ فٹ کے اوپر کھیلتا تھا. تو میں ان لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ موقع آپ کے پاس ہے. جس طرح راجہ خرم نواز صاحب نے حلقے کے اندر ترقیاتی کام کروائے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس الیکشن کے اندر ہم سب انار کے اوپر مور لگا کے اسلام آباد کو اسی طرح سے جس طرح ترقیاتی کاموں کا سلسلہ چل رہا تھا وہ مزید اسی طرح چلتا رہے. باقی مخالف جو ہمارے امیدوار ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. صرف الیکشن کے اندر فصلی وہ جس طرح نہیں ہوتے پٹیرے ساون کے اندر نکلتے ہیں, اسی طرح وہ نکل کے آتے ہیں, لیکن الیکشن کے بعد ہمیں نظر نہیں آتے. آپ کے سامنے ہے راجہ خرم نواز صاحب نے MNA بننے کے بعد اپنے گھر کا دروازہ کسی ووٹر سپورٹر کے لیے بند نہیں کیا. نہ وہ کوئی بھی بندہ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر سکتا تھا آسانی کے ساتھ. تو یہ ہوتی ہے خدمت. تو اسی خدمت کو اس سلسلے کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. میں آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہمارا ساتھ دیں اور اسی طرح ہم اپنی یونین کونسل کو ترقی یافتہ بنائیں. میں بات کر رہا تھا مخالف جو ہمارے امیدوار ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. انہوں نے ایک ہی کام اچھا کیا ہے. آج وہ طرح طرح کی ٹی وی کے اوپر بھی باتیں کرتے ہیں, اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ سب ان لوگوں سے واقف ہیں کہ ان کے پیچھے کیا ہے. قبضہ مافیا, صرف زمینوں کے اوپر قبضے, لوگوں کو ڈرانا دھمکانا, اس طرح کی ان کی سیاست ہے. لیکن ہم نے اس سیاست کو بدلنا ہے, اپنے علاقے کو ترقی یافتہ بنانا ہے, اپنے علاقے کے اندر امن کو قائم کرنا ہے.
کسی ایسے بدماش یا مافیا کو نہیں سپورٹ کرنا جو اس علاقے کے اندر امن کو خراب کرے۔ میں باقی آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس الیکشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ راجہ خالد صاحب کی طرف سے میں جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مزید ابھی کیونکہ وقت بھی کی کمی ہے تو باقی ڈیٹیل میں نئے صاحب بھی بات کریں گے۔ میں باقی تمام جتنے بھی برادریوں کے لوگ یہاں پہ موجود آئے ہیں میں راجہ خالد صاحب کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پچھلی مرتبہ یہ جو ہماری وارڈ ہے بکر وارڈ، اس وارڈ میں اور راجہ خالد صاحب پولنگ ایجنٹ تھے، تو 130 کی نیڈ سے راجہ خرم نواز صاحب نے یہ وارڈ ون کی تھی، اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی ہم دونوں بھائی پولنگ ایجنٹ ہوں گے اور انشاءاللہ 303 کی نیڈ سے ہم راجہ صاحب کو ون کریں گے۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ آپ لوگوں کا کوئی بھی کام ہوگا، جس طرح پہلے بھی آپ ہمارے پاس آتے تھے، آپ کا کام حل ہوتا تھا، انشاءاللہ اس مرتبہ بھی آپ کا کام آپ کی دہلیز پہ حل ہوگا۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہم نے راجہ خرم نواز صاحب کو سپورٹ کی۔ میں نے نکے پیر جلسے میں ایک بات کہی تھی کہ ہم راجہ صاحب کو سپورٹ کریں گے، وہ مستقبل میں جو ہے نا چودھری نثار ثابت ہوں گے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے۔ اور آج پورے علاقے میں آپ یہ چیز دیکھ لیں، ہر جگہ راجہ خرم نواز صاحب کے جو بورڈ لگے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چودھری نثار صاحب سے بھی اوپر والے لیڈر ثابت ہوئے، اور انشاءاللہ مزید ان سے اچھے لیڈر ثابت ہوں گے۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے چشمہ وہیں سے نکلے گا۔ فی امان اللہ۔ باقی چونکہ آپ کے اس پڑوس میں سوسائٹیز ہیں، آپ صاحب اب آپ سے جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دہی ہمارا ماحول تو الحمدللہ بہت اچھا ہے، اس میں تو رائے صاحب کو انشاءاللہ پیشگی جو ہے وہ مبارکباد ہے، اس طرف سے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ مطمئن ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے اور مخالف کینڈیڈیٹس کو موقع مل جاتا ہے۔ تو سوسائٹیز میں سب اب آپ نے بالخصوص جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے جتنا ہو سکے۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ ہمیں کمپین کے لیے وقت بڑا کم ملا، تو اس لیے آپ سب کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو دوسری بات، ترقیاتی کام آپ کا حق ہے، رائٹ ہے، گلے شکوے بھی لوگوں کے ہوتے ہیں، گلے شکوے اپنوں سے ہی ہوتے ہیں۔ میں ایک چیز بڑے دعوے سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پہلے بھی اس علاقے میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے کہ کبھی بھی آپ کو خود آپ کے فیملی ممبر سے اور جو بھی آپ کے ووٹر سپورٹر ہوں گے جہاں بھی آپ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی، یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کمپین کرتے ہوئے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ سب کا جو ہے وہ موقف ایک ہو اور سب ایک پیج پہ ہی ہوں، اختلاف رائے بھی لوگ رکھتے ہیں، ان کا رائٹ ہے۔ آپ کوشش کریں۔ میرے خیال میں اس سے اچھی بات اور کیا ہے کہ آپ کے پاس قائل کرنے کے لیے بے شمار پروجیکٹس ہیں جو آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ میں ایک تقریر سن رہا تھا، جو ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں مصطفیٰ صاحب، انہوں نے کہا جی کہ میں الیکشن جیت کے پوزیشن میں بیٹھوں گا۔ اپوزیشن میں بیٹھنے سے وہ آپ کے مسائل تو حل نہیں کر سکیں گے، اور ہم نے ان سے کیا اور توقع کرنی ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ تو اس لیے اپنی ووٹ کو ضائع نہ کریں۔ جو اس سے پہلے وہ الیکشن جیتے بھی رہے، عرصہ ہو گیا، آپ تو خیر وہ میں نے ایک تقریر میں سنا کسی بزرگ نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں تو جیت والی جو ہے نا وہ لائن ہی نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی کوشش کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، ان کا بھی رائٹ بنتا ہے، وہ اپنے علاقے میں تعلق ہے جاتے ہیں۔ آپ سب سے بس جو خصوصاً جو نوجوان حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی کبھی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات ہمارے کسی ووٹر سپورٹر نے نہیں کرنی۔ اس کی وجہ کہ ہماری کوئی ایسی کی ہوئی بات یا آپ کی کوئی کی ہوئی بات کل کسی ایسی جگہ ہمارا کوئی بزرگ یا کوئی ایسا فیملی ممبر کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، زندگی ادھر ہی گزاری ہے، باقی زندگی بھی ہماری ادھر ہی گزرنی ہے۔ مین چیزیں ہیں یہی ہیں اللہ کی طرف سے، اور ہمارا قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک بڑا سمپل سا جو ہے نا وہ ہے، جو آپ کو اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے
اور جو ہمارا اسلامی طریقہ کار ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں تو میرے خیال میں اس سے اچھا کوئی اور کام ہو نہیں سکتا، اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے بڑا آسان سا راستہ بتایا ہے۔ ہماری بدبختی کہ ہم ان چیزوں سے ہٹ کے یہ جتنے بھی کوئی ہمارے اوپر جو بوجھ ہے نا وہ ہماری اپنی خواہشات کے ہیں۔ اللہ میاں نے ہماری زندگی بڑی آسان بنائی ہے، تو اور تو خیر ہم کو بڑے دعوے نہیں کرتے، نہ کوئی ہم مولوی ہیں یا کوئی، لیکن ایک بات یہی ہے کہ جو آپ اپنے دوستوں کے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، ہمارا رائٹ بھی بنتا ہے۔ باقی آپ بزرگوں دوستوں سے میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جس سے بھی ووٹ مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ اگلے 5 سال کے لیے کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی، یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ صاحب، اب آپ کا، راجہ خالد صاحب کا، سب دوستوں کا، کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو بزرگ، اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی ہے کہ آپ سب ہمیشہ ہمیں پیار محبت سے پیش آتے ہیں، اور یقین کریں کہ ہم اللہ میاں سے یہ وعدہ بھی کرتے ہیں اور روز دعا مانگتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ اتنی استطاعت دے دے کہ آپ کی جو توقعات ہیں اس پہ پورے بھی اتر سکیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کبھی مایوس نہ کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ممبر آصف صاحب، حاجی مجاہد صاحب، بھائی جوید صاحب، اور جتنے بھی معززین علاقہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ، تمام لوگوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اعتماد کا اظہار کیا آپ لوگوں نے، کیونکہ الیکشن کے دن ہے۔ جس طرح حاجی صاحب نے کہا کہ اس دفعہ گم گو کی کیفیت جاری رہی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بڑے لیٹ یہ سارے نومینیشن پیپرز وغیرہ ہوئے، تو اب کیونکہ چل سو چال ہے، بھاگم بھاگ ہے، آج بھی صبح 10:30 بجے ہمارا پہلا پروگرام شروع ہوا۔ تو الیکشن 2024 کچھ اس طریقے سے ہے کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2018 کے اندر آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، آپ لوگوں نے مجھے ووٹ دی، آپ لوگوں نے مجھے دعائیں دیں، تو آج اگر میں ڈوگ بابا ہست کے اندر آیا ہوں یا کسی بھی گاؤں گلی محلے میں جاتا ہوں تو کم از کم نہ میں اور نہ ہی مجھے ووٹ اور سپورٹ کرنے والے کم از کم اس گاؤں گلی محلے میں شرمندہ نہیں ہیں۔ یہ گل تھی یا کوئی نہیں؟ کیونکہ اتھے ٹوگ بابا ہست، چوچا شیخاں، لوئی پیر، ملالی، یہ تمام لوگ، باقی بھی سارے گراں، ہرن میرا، وہ اس ہستا کہ جدو میں الیکشن لڑیاں اللہ تعالیٰ تسانی دعا نال می عزت دیتی، تو پھر ایک ہی مشن سا کہ اپنے علاقے نے ترقی کری ہے۔ اپنے علاقے نے لوگ جنہوں نے معیار زندگی اتنا بہتر نہیں سا، کیا گلیاں ہون، کیا سڑکاں ہون، کیا سیوریج ہوئے، کہ یہ سارے کام کریے تاکہ سارے بھی لوگ اچھے طریقے نال زندگی گزاری سکن۔ اور انشاءاللہ یہ مشن اس طرح جاری اور ساری رہسی جس طرح پچھلے 3.5 سال یہ جاری رہا۔ پچھلے الیکشن میں اس سٹیج پر کھلی تو تساں نال گل کیتی سی کہ اسلام آباد نے ایک صوبائی حیثیت ہی، اور اس صوبائی حیثیت کی کنید ہے اساں نے اتھا نے رہنے والے لوگوں نے کچھ حقوق بھی ہے جڑے اساں کی ملنے چاہیے۔ اس نے دن رات تگو کو دو کیتی، کوشش کیتی، اور اس سٹیج پر میں ایک بندے نہ ذکر اگر نہ کراں تے زیادتی ہو سی، وہ اسد عمر صاحب سے۔ وہ اس کہ اسلام آباد نے نوجوان جڑے آج پڑھی لکھی گئے وہ بے روزگار سے، انہوں نے اسلام آباد نی جابز نے اندر کوئی کوٹا موجود نہیں سا، جیڑی بھی انہوں کی اگر کسی کی سرکاری جاب ملنی سی تھے 1 to 4 تک، کسی سکولہ نہ چوکیدار ہوئی گیا، کسی ڈسپینسری نہ نائب قاصد، یا کوئی اس طرح نہیں انہوں کی جاباں ملنیاں سیاں، لیکن کوئی بھی کلیریکل جاب انہوں کی اویلیبل نہیں سی۔ باقی پورے پاکستان تو لوگ اچھنے سے، اور وہ اتھا یہ جابز 5 سکیل تو کی نہیں تو 15ویں سکیل تک ہو چاہی کننے سے۔ لیکن آج جیڑی مارے ہستے سب تو بڑی خوشی نہیں چیز ہی وہ یہی
کہ میں تساں نال یہ وعدہ کیتا سا کہ کوٹا مقرر کرا سا، تو میں وہ کوٹا نہ صرف مقرر کرایا بلکہ اس نے اوپر امپلیمنٹ بھی کرایا۔ آج اگر ایجوکیشن نے محکمے وچ 350 ٹیچرز پڑھتی ہوئے تو اس نے وچ ادھے اسلام آباد نے ڈومیسائل ہولڈر ہوئے، کئی ساڑے بہت اچھے بچے پڑھے ہوئے انہاں دیہاتاں نے بچیاں پڑھیاں ہوئیاں اور ٹیچرز پڑھتی ہوئی گیاں۔ آج اگر اسلام آباد 1600 پڑھتی ہوئی پولیس نہیں تو اس نے وچ 800 بچہ صرف اسلام آباد نے ڈومیسائل ہولڈر ہویا، اور اس نے وچ مجھے نہیں پتا ہونے اس گرائے وچوں کسا بچے اتھے اپلائی کیتا ہویا یا نہیں، لیکن بہت سارے گراواں نے بچے آج بغیر کسا سفارش تو اس پولیس ہی پڑھتی ہوئی گے۔ مارے ہستے سب تو بڑا خوشی نہ مقام ہے، صرف اس ہستے کہ آج اگر کسا نے نوجوان بچے کی وہ اپنے ماؤ پیو نہ سہارا بنی گیا اس جاب نال، تو اس تو بڑی خوشی نہ ماڑے ہستے ہے، نہ اس نے والدین ہستے ہے، اور نہ اساں علاقے نے لوگاں ہستے ہے، مطلب اور کوئی بھی نہیں۔ ہمارے دوستوں اور بزرگوں، الیکشن تو اس تو پہلے بھی بڑے لوگ لڑنے رہے اور اس نے تو بعد بھی لڑنے ایسا، لیکن میں الیکشن جتنے تو بعد میں اپنی لائف ہی اتنی محنت کدے نہیں کی تھی جیڑی میں 3.5 سال محنت کی تھی۔ اور یہ نہیں کہ میں الیکشن تو بعد غائب ہوئی گیا، اس ٹوک بابا آسریاں گلیاں میں الیکشن تو بعد بھی اشنا رہا، میں چوچے شیخانیاں گلیاں میں الیکشن MNA بڑھنے جدو بنی گیا میں اس نے تو بعد بھی اٹھے آیا، اٹھے نے مسائل تکے، اٹھے نے ساریاں چیزاں تکیاں، اور میں پھر وہ مسائل حل کرنے اس نے تگو دو کی تھی۔ وہ اس ہستا کہ یہ ماڑا علاقہ ہے، ساڑے آپس ہی تلق داریاں رشتہ داریاں مرنا جینا، ساڑے تو بہتر اس علاقے کی کیڑا بندہ جاننا، وہ بندہ نہیں جانی سکنا جڑا کدہ الیکشن لڑنے ہستے آشنا، جڑا ہر 5 سالاں وچوں 2 مہینے کٹنے جڑے الیکشن لڑنے ہستے آشنے۔ اور میں انہاں لوگاں کی جڑے انہوں نے سپورٹر ہے، میں صرف انہاں کی یہ گل آکھساں کہ خدا نہ آئے اپنے آپ کی بدلو، اپنے آپ کی بدلو، کہ 5 سالاں وچ کدے وہ ادھر نہیں اشنے، لیکن جو الیکشن اناؤنس ہونا مہینہ 2 مہینے اشنے، پھر چاچا ماما کرنے رشتہ داریاں جگانے، پھر مڑی غائب ہوئی گشنے، پھر 5 سالاں بعد ہی اشنے۔ لیکن ساڑے علاقے نہیں آج میں فخر نہ لے گال کرنا، اور میں سمجھنا کہ مارے ووٹر سپورٹر جنہاں میری دیتی سی ووٹ 2018 نے الیکشن نہیں، انہاں نے کسا بھی آج اگر وہ کسا کو ووٹ مانگنے سے گیا سن تو کم از کم انہوں نے اکھیاں تھلے نہیں ہونے گیا۔ وہ صرف اس ہستا کہ انہاں سارے ملیت ہے جس طرح راجہ خالد صاحب ہے، انہاں محنت کی تھی اس علاقے ہستا، گلیاں نے کام ہو، بجلی نہ کام ہوا، کوئی اور کام ہوا، انہاں میری فون کیتا اور میں فون اٹینڈ کیتا۔ میں ہر اتوارے اپنے ڈیرے پر موجود ہونا سا کہ کسا بھی یونین کونسل جو کوئی بھی بندہ بغیر کسا واقفی تو وہ میری ڈائریکٹ ملی سکنا سا۔ میں خود انہاں لوگوں کی ملیا، میں خود 3.5 سال اس حلقے نے عوام نے خدمت کی تھی، میں ٹائم دیتا، صرف اس ہستا کہ یار لوگ یہ نہ سمجھن کہ میں انہاں روایتی سیاست دانا آ رہا جڑے پہلے اتھو الیکشن لڑنے رہے اور الیکشن لڑی تو غائب ہوئی گشنے۔ اور آج میں جس علاقے وچ گشنا، جس گلی محلے وچ گشنا، جس طرح آج تساں پیار اور محبت دیتا، یہ پیار اور محبت میں ہر گلی محلے چوں ملنا پیا۔ اور آج مزے نہیں تساں کی گل دساں کہ جس ویلے اللہ تعالیٰ نہ فضل و کرم ہونا نا، جس ویلے اللہ رستے وچوں تمام کنڈے ہٹانے اور رستہ صاف ہونا، وہ صرف اللہ ذات بندے پر فضل و کرم کرنی۔ آج اس حلقے وچ ماڑے ہستے بھی اور تساں ہستے بھی یہ فخر نہیں گل لی، اور میں اس گلہ پر یہ فخر محسوس کرنا اور اللہ ذات پاک نہ میں لکھ شکر ادا کرنا کہ آج اس حلقے وچ ماڑے اور تساں نے مقابلے وچ
بڑی پارٹی مسلم لیگ نون سی انہاں بھی کینڈیڈیٹ نہیں دیتا. آج پاکستان مسلم لیگ نے تمام ورکر انہوں نے چیئرمینز انہوں نے سپورٹرز آج او بھی اساں نال اساں کی سپورٹ کرنے پہ. آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ورکر بھی اساں کی سپورٹ کرنا پیا. آج پاکستان تحریک انصاف نے ورکر بھی اساں کی سپورٹ کرنا پیا. صرف اس کی وجہ ہے کہ میں ہر بندے نال ایک رشتہ قائم کیتا 3.5 سالاں وچ. میں ووٹ کی نہیں تے کدا میں چاہنا تے میں بھی ایم این اے شپ نے مزے لوٹنا رہا. میں مڑی ادھر پواں ہی نہ, لیکن میں تساں لوکاں نال ایک رشتہ قائم کیتا اور انشاءاللہ اگوں بھی اس رشتے کی انشاءاللہ اور زیادہ مضبوط کر سکتا. ہمارے دوستوں اور بزرگوں, کم ترقیاتی ہوون کوئی اور کم ہوون اے انشاءاللہ اسی طرح چلنے رہ سن. اور یہ ترقی نہ سفر جڑا 2018 تو 2022 تک اساں ہر گرائیں گلی محلے وچ کم کیتے, فنڈز آندے اور کوشش کیتی, اسی طرح جڑا اے وچ تھوڑا بہتا اس نے وقفہ آیا اے دوبارہ اسی طرح اے شروع ہو سی. اور انشاءاللہ اساں اپنے علاقے کی اپنے اس حلقے کی خوبصورت بنانے واسطے دن رات ایک کرساں. آج تساں اگر اتھا نظر دوڑاؤ مطلب اس قریب حلقے وچ ایک دفعہ ایسر ماڑے کو آ گیا, اس آخیا سارے کام ہونے پہ تو اساں نہیں ٹوکا وچ ایک نالا آیا, اساں بہت زیادہ آبادی اس کی وجہ تو پریشانی. میں اس کی آخیا تساں ایسر بھائی پریشان نہ ہو. میں فنڈ ایلوکیٹ کیتے. آج اللہ نہ شکر آ کہ جیڑے اتھا رہنے ساڑے بھیڑاں پرا انہاں دی زندگی تھوڑی بہتر ہوئی گی. اسی طریقے نال اتھا پکرنی ڈسپینسری تھی جدوں میں پہلی باری آیا اس نے حالات ہی کوئی نہیں سے. کدے ہیلتھ منسٹر انہاں ہلکیاں وچ نہیں پھریا. میں ہیلتھ منسٹر کی اپنی گڈی وچ بٹھائی تمام انہاں یوسیاں وچ پھریا کہ اساں نے رولر ہیلتھ سینٹرز نے کیا حالات ہے. مین روڈ جڑی تساں نہیں سی اس نے بھی تساں ساریاں کی حالات پتہ ہے. اتھا جڑے ساڑے کچھ پرانیاں زمیناں نے ایشوز سے سوسائٹیاں نال اس نے پر بھی سٹینڈ کیتا. قبضہ گروپ کی ختم کرنے واسطے دن رات ایک کیتا اور ہر اس مظلوم بندے نہ ساتھ دیتا جس دے نال کدھر زیادتی ہونی بھی سی. صرف ہی سستا ہے کہ یار یہ ماڑا علاقہ آیا, اے اساں نے لوگ ہیں, رشتے تعلق داریاں سارا کچھ تاکہ انہاں کی پریشانی نہ ہوئی گچھے, ایک کوئی گلہ نہ کری سکن. اور آج اللہ نے احسان اور شکر آ کہ ساڑے حلقے نی پوزیشن ہی ایسی بنی گی کہ ساڑے مقابلے وچ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ کوئی نہیں. وہ گل حاجی صاحب کیتی سی کہ اتھا اوہ کینڈیڈیٹ ہے جنہاں نے ہتھا وچ لکیر کوئی نہیں ہے جتنے علی. تے انشاءاللہ جس طرح پچھلے 25-30 سالاں تو ہارنے بس ڈنڈے جھنڈے شنڈے تکی جلو تے انشاءاللہ مال بھی لوگ جے کھانا چاہنے تے بے شک کہ نہیں جلو ووٹ اپنے علاقے نی ترقی آستا ہے. یہ یاد رکھنا ہے. 8 فروری کی ایت کی اساں نشان اساں کی لبا سوا کوٹنار تو میں یہ لگنا کہ انشاءاللہ 8 فروری کی نا اساں ساریاں کی اللہ تعالیٰ عزتاں دے سی تو اساں نے کھوکھاں لالو لال ہو سا. تو میں صرف تساں ساریاں بزرگاں پہلے بھی بہت حجت جدو بھی تھے آیا تساں ہمیں عزت دیتی رسپیکٹ دیتی تساں ہمارا خیال کیتا. میں تساں نہ دل نہیں تھا گرائیاں نال شکریہ ادا کرنا. خالد بھائی تساں نہ راجہ یاسر صاحب نہ جتنی برادریاں نے تساں نے بزرگ بیٹھے سارے میں تساں سارے نہ دل نہیں تھا گرائیاں نال اس پیار نہ اس خلوص نہ اس محبت نہ میں دل نہیں تھا گرائیاں نال شکریہ ادا کرنا. نہ پہلے بھلے سے ووٹ کی نہیں دے نہ انشاءاللہ 8 فروری تو جتنے تو بعد پہلے تو زیادہ محنت کرساں تاکہ اپنے علاقے کی اساں خوبصورت بنائی سکاں. اور 8 فروری تک جس طرح پہلے
तुसां इस इलेक्शन की 2018 विच अपना इलेक्शन समझी ते लड़े से हो, इस तरह तुसां इस दफ़ा भी जेड़े कोई 8-10-15 दिन रही गए इस इलेक्शन की उस तरह तुसां लड़ना, ताकि अल्लाह ताला असां सारियां की इज्जतां दे, असां की कामयाबियां दे और असां अपने इलाके नी तरक्की ज़्यादा तो ज़्यादा उसने आस्ते और काम करी सटिया। 8 तारीख साड़ा इंतखाबी निशान आ अनार ते नार पर सारियां ठप्पा लाना और कामयाबी और अपने इलाके नी तरक्की आस्ते काम करना। बहुत शुक्रिया तुसां। अल्लाह मुबारक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका। अल्लाह जी जड़ी तलावत कलाम पाक पढ़ी इसने गलती कोताही तो अल्लाह जी इसने माफ़ी दिया, इसकी अपनी बारगाह कबूल और मंजूर करे और असा तमाम लोगों पर अपना रहम करम और फजल करे, असा ने प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना रहम करम और फजल करे और जिस मकसद आस्ता निकले हैं इस इलेक्शन प्रोसेस जितनी भी मुश्किलें और रुकावटें हैं अल्लाह जी उन्होंने की दूर करे और सारियां की कामयाबी और कामरानी अता फरमाया। और अल्लाह जी अपने हल्के ने लोगों ना जिस तरह पहले मैं खिदमत की थी इस तरह उसकी होर अच्छे अंदाज करने की तौफीक अता फरमाया है और लोगों ने दिलों में असा सारे आस्ते रहम पैदा कराया है और असा सारे की इकट्ठे हुई तो इस इलेक्शन की लड़ने की तौफीक अता फरमाया है और असा सारे की कामयाबी अता फरमाया है और असा सारे पर अपना रहम करम और फजल करे है। रब्बना आतिना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नह मल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरी वोट राजा खुर्रम नवाज़ को, अनार पे मोहर लगाएं और तरक्की याफ्ता इस्लामाबाद को बनाएं। जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर बेशुमार तरक्याती काम हुआ है, इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। कब्ज़ा ग्रुपों से निजात सिर्फ अनार पे मोहर लगा के। मेरी वोट और सपोर्ट राजा खुर्रम नवाज़ साहब के साथ है। इंशाअल्लाह ताला इस बार 8 फरवरी को अनार पे मोहर लगा के राजा खुर्रम नवाज़ साहब को कामयाब बनाएं। मेरी वोट और सपोर्ट राजा खुर्रम नवाज़ के साथ है। आप मायकों से दरख्वास्त है कि राजा खुर्रम साहब को कामयाब करें और अनार पे मोहर लगा कर राजा साहब को कामयाब करें। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद इसाक है और मैं जिन्ना गार्डन 31 नंबर का रहने वाला हूँ। इंशाअल्लाह जितने मेरे घर के और दोस्तों के सब वोट मेरी सपोर्ट सारी राजा खुर्रम नवाज़ के साथ है। मेरा नाम मोहम्मद शफीक जंजुआ है, मैं 40 नंबर गली जिन्ना गार्डन का रिहायशी हूँ। मेरी वोट और सपोर्ट राजा खुर्रम नवाज़ साहब के साथ है। देखिए खुर्रम साहब का जो माजी है वो आप लोगों के सब के सामने है। पूरी NA48 जो आवाम है सब जानते हैं कि खुर्रम नवाज़ साहब ने 3.5 साल में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए हैं। मैं अगर मिसाल दूँ अपनी यूसी की तो तकरीबन 3.5 साल में उन्होंने 30 से 35 करोड़ के जो है ना वो प्रोजेक्ट आए हैं। ये हमारी गुलबर्ग की रोडें थी, गलियाँ थी, नाले थे, सीवरेज थी, गैस थी, सारे कुछ ये मामला थे जो है ना। एक बात मैं कहूँ, ये आजकल जो सोशल मीडिया पे एक चल रहा है वो छुरा सा लेके तो कुछ इस तरह की वीडियो वो मैंने देखा है। मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँ कि आप लोग वो भूल गए हो जब हमारा लीडर खुर्रम नवाज़ अपने लीडर की खातर बनी गाला में सारी रात रोडों पे रहते थे। ये फैज़ाबाद हमने क्या किया कि इन्होंने शैल खाए, उसमें इस्लामाबाद में जब धरना दिया तब भी शैल खाए। वो चीज़ें आप भूल गए हैं। बजाय वो चीज़ें याद करने के आप लोग जो है ना आप लोग ये क्यों नहीं बताते कि खुर्रम नवाज़ साहब ने इतने काम कराए, ये तरक्याती काम कराए। मेरे ख्याल में अगर अरबों के प्रोजेक्ट हुए हैं इस्लामाबाद में तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हक़ाइक़ बयान करें, ये ना करें कि इस तरह किया। लेकिन वक्त की नज़ाकत के साथ चलना पड़ता है। जिस तरह एक हर टाइम का एक वक्त होता है उस वक्त के मुताबिक जो है ना फ़ैसला करना पड़ता है। मैं आपको बताऊँ, लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि खुर्रम नवाज़ साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने वर्कर, अपने वोटर, अपने सपोर्टर को बचाने की खातर ये फ़ैसला किया है कि ये वो उन अपने वोटर्स को वो उस इम्तिहान में नहीं डालना चाहते थे जिसमें उनके लिए कोई मुश्किलात हों।